बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शबी रेखा रिएक्शन पर। जैसे कि इस चैनल पर आपको ओनली रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलती हैं और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो इस्लाम से रिलेटेड है। जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में हर मोमिन पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो में यही बताया गया है कि रोज़ा रखना कब से शुरू हुआ और दुनिया का पहला रोज़ा कब रखा गया था। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। और इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ किए गए? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोज़े रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीक़ा सबसे अलग था? आखिर वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख़ास रोज़ा क्या था और ये आम रोज़ों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़े रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोज़े रखते थे? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहाँ नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोज़ा रखती थीं, लेकिन उनका तरीक़ा क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माहे वुसअत रिज़्क़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चाँद की 13, 14 और 15वीं तारीख़ को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख़ है जब चाँद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चाँद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 दिन रोज़े रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीख़ों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर
حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتیں روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو
اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصد ہوتی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ اور روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دقت نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ ماشاء اللہ، اس بھائی نے ایک ہی ویڈیو میں کتنی ساری باتیں بتائی ہیں رمضان کو لے کر۔ رمضان کب شروع ہوا، پہلا روزہ، ہمارے جو نبی ہیں وہ کتنے روزے رکھتے تھے، کس کس مہینے میں رکھتے تھے، کس تاریخ کو رکھتے تھے، باڈی سے ریلیٹڈ بتا دیا کہ ہماری باڈی کو کتنے فائدے ہیں روزہ رکھنے سے۔ ماشاء اللہ، ایک ہی ویڈیو میں ہمیں کتنا کچھ جاننے کو پتہ چل گیا۔ اور ایک بات اور کہ میں نے اپنی دوسرے چینل پر ولاگ ڈالا ہے، اس میں نے قرآن شریف میں پڑھا تھا، جو بھی اس بھائی نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ قرآن شریف میں رمضان مہینے کا کہاں ذکر ہے روزہ رکھنے کا، وہی باتیں میں نے قرآن شریف میں پڑھی تھی کل، اور وہی میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتائی تھی۔ مطلب جو چیزیں میں نے پڑھی وہی چیزیں مجھے اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ماشاء اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ویڈیو میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر، چینل سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ سب خوش رہیں، آپ سب کی دل و مرادیں پوری ہو۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔